بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ یونس پارٹ نمبر 2۔ الفلکی کشتیوں میں، وجرین بہم بریح طیبۃ اور لے کر چلیں وہ لوگوں کو اچھی ہوا سے، وفرحوا بہا اور خوش ہوئے اس سے، جاءتھا ریح عاصف آئی کشتیوں پر ہوا تند، وجاءہم الموج من کل مکان اور آئی ان پر موج ہر جگہ سے، وظنوا انہم احیط بہم اور جان لیا انہوں نے کہ وہ گھر گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں، لئن انجیتنا من ہذہ اگر تو نے بچا لیا ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین تو بے شک ہم رہیں گے شکر گزار، فلما انجاہم پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق لگے شرارت کرنے اسی وقت زمین میں ناحق کی۔ نمبر 1، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم سنو لوگو تمہاری شرارت ہے تمہیں پر، متاع الحیات الدنیا نفع اٹھا لو دنیا کی زندگانی کا، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون پھر ہمارے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے تھے۔ نمبر 2، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء دنیا کی زندگانی کی وہی مثل ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض پھر رلا ملا نکلا اس سے سبزہ۔ تفسیر۔ نمبر 1، بحری طوفان اور کفار، یعنی ابتدا میں ہوا خوشگوار اور موافق تھی، مسافر ہنستے کھیلتے آرام سے چلے جا رہے تھے، یکایک ایک زور کا طوفانی جھکڑ چلنے لگا اور چاروں طرف سے پانی کے پہاڑ اٹھ کر کشتی یا جہاز سے ٹکرانے لگے۔ جب سمجھ لیا کہ ہر طرف سے موت کے منہ میں گھرے ہوئے ہیں، بھاگنے اور نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، تو سارے فرضی معبودوں کو چھوڑ کر خدا واحد کو پکارنے لگے جو اصل فطرت انسانی کا تقاضا تھا۔ ہر چیز سے مایوس ہو کر خالص خدا کی بندگی اختیار کی اور بڑے پکے عہد و پیمان باندھے کہ اگر اس مصیبت سے خدا نے نجات دی تو ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں گے، کوئی بات کفران نعمت کی نہ کریں گے۔ لیکن جہاں ذرا امن نصیب ہوا، ساحل پر قدم رکھتے ہی شرارتیں اور ملک میں ادھم مچانا شروع کر دیا، تھوڑی دیر بعد عہد پر قائم نہ رہے۔ تنبیہ، اس آیت میں ان مدعیان اسلام کے لیے بڑی عبرت ہے جو جہاز کے طوفان میں گر جانے کے وقت بھی خدا واحد کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان نہ ہوا تھا، مکہ سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا، تھوڑی دور جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ خدا نے مسافروں سے کہا کہ ایک خدا کو پکارو، یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ اکرمہ نے کہا کہ یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلاتے ہیں، اگر دریا میں رب محمد کے بدون نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دستگیری اور اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اے خدا، اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اخلاق کریمہ سے میری تقصیرات کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، یعنی تمہاری شرارت کا وبال تمہیں پر پڑے گا، اگر چند روز شرارتیں کر کے فرض کرو کچھ دنیا کا نفع حاصل کر ہی لیا تو انجام کار پھر خدا کی طرف لوٹنا ہے، وہاں تمہارا سب کیا دھرا آگے آئے گا، خدا بندے رب العزت سزا دے کر بتلا دے گا کہ تمہارے کرتوت کیسے تھے۔ الارض مما یأکل الناس والانعام، زمین کا جو کہ کھائیں آدمی اور جانور۔ نمبر 1، حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے رونق، وزینت اور مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا اور خیال کیا زمین والوں نے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی۔ نمبر 2، اتاہا امرنا لیلا او نہارا ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر گویا کل یہاں نہ تھی آبادی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں۔ نمبر 3، واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور دکھلاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا۔ نمبر 4، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ جنہوں نے کی بھلائی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادتی۔ نمبر 5، ولا يحرق وجوههم قطر ولا ذلہ اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ وہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اسی میں رہا کریں گے۔ نمبر 6، والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات اور جنہوں نے کمائی برائیاں بدلہ ملے برائی کا۔ تفسیر۔ نمبر 1،
دنیا کی زندگی کی مثال بعض نے فاختلط به نبات الارض کے معنی کثرت پیداوار کے لیے ہیں، کیونکہ جب زمین کی پیداوار زیادہ قوی ہوتی ہے تو گنجان ہو کر ایک جز دوسرے سے مل جاتا اور لپٹ جاتا ہے۔ بعض نے بہی کی با کو مصاحبت کے لیے لے کر یہ معنی کیے ہیں کہ زمین کا سبزہ پانی کے ساتھ رل مل جاتا ہے، کیونکہ نباتات اجزاء مائعہ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ جس طرح کھانا انسان کا جزو بدن بنتا ہے، ایسے ہی پانی گویا نباتات کی غذا بنتی ہے۔ مترجم رحمۃ اللہ علیہ کے صنیع سے مترشح ہوتا ہے کہ اختلاط سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ زمین اور پانی کے ملنے سے جو سبزہ نکلتا ہے اس میں آدمی کی اور جانوروں کی خوراک مخلوط رلی ملی ہوتی ہے۔ مثلا گیہوں کے درخت میں دانہ ہے جو انسان کی غذا بنتی ہے، اور بھوسا بھی ہے جو جانوروں کی خوراک ہے۔ اسی طرح درختوں میں پھل اور پتے لگتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے کھانے والے علیحدہ ہیں۔ نمبر 2، یعنی مختلف الوان و اشکال کے نباتات سے زمین کو پر رونق اور مزین کر دیا، اور کھیتی وغیرہ ایسی تیار ہو گئی کہ مالکوں کو کامل بھروسہ ہو گیا کہ اب اسے پورا فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 3، یعنی ناگہاں خدا کے حکم سے دن میں یا رات میں کوئی آفت پہنچے، مثلا بگولا آ گیا یا اولے پڑ گئے یا ٹڈی دل پہنچ گیا۔ وعلی ھذا القیاس، اس نے تمام زراعت کا ایسا صفایا کر ڈالا گویا کبھی یہاں ایک تنکا بھی نہ اگا تھا۔ ٹھیک اسی طرح حیات دنیا کی مثال سمجھ لو، خواہ کتنی ہی حسین اور تر و تازہ نظر آئے، حتیٰ کہ بیوقوف لوگ اس کی رونق اور دل ربائی پر مفتون ہو کر اصل حقیقت کو فراموش کر دیں، لیکن اس کی شادابی اور زینت تو بہجت محض چند روزہ ہے جو بہت جلد زوال و فنا کے ہاتھوں نسیم منسیہ ہو جائے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو نہایت لطیف طرز میں خاص انسانی حیات پر منطبق کیا ہے، یعنی پانی کی طرح روح آسمان عالم بالا سے آئی، کالبد خاکی میں مل کر قوت پکڑی، دونوں کے ملنے سے آدمی بنا، پھر کام کیے انسانی اور حیوانی دونوں طرح کے۔ جب ہر ہنر میں پورا ہوا اور اس کے متعلقین کو اس پر بھروسہ ہو گیا، ناگہاں موت آ پہنچی جس نے ایک دم میں سارا بنایا کھیل ختم کر دیا۔ پھر ایسا بے نام و نشان ہوا کہ گویا کبھی زمین پر آبادی ہی نہ ہوا تھا۔ فائدہ، لیلاً او نہاراً، رات کو یا دن کو، شاید اس لیے فرمایا کہ رات کا وقت غفلت کا ہے اور دن میں لوگ عموماً بیدار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا کا حکم آ پہنچے، پھر سوتا ہو یا جاگتا، غافل ہو یا بیدار، کوئی شخص کسی حالت میں اس کو روک نہیں سکتا۔ نمبر 4، دارالسلام کی دعوت، یعنی دنیا کی زائل و فانی زندگی پر مت ریجھو، دارالسلام جنت کی طرف آؤ، خدا تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھلا رہا ہے۔ وہی گھر ہے جہاں کے رہنے والے ہر قسم کے رنج و غم، پریشانی، تکلیف، نقصان، آفت اور فنا و زوال وغیرہ سے صحیح سالم رہیں گے۔ فرشتے ان کو سلام کریں گے، خود رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام پہنچے گا۔ نمبر 5، دیدار الہی کی نعمت، بھلے کام کرنے والوں کو وہاں بھلی جگہ ملے گی، یعنی جنت، اور اس سے زیادہ بھی کچھ ملے گا، ان حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار۔ زیادتن کی تفسیر، دیدار مبارک سے کئی احادیث میں وارد ہوئی ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے ایک وعدہ خدا کا باقی ہے جو اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے، وہ کیا ہے؟ کیا خدا نے اپنے فضل سے ہمارے حسنات کا پلہ بھاری نہیں کر دیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید اور نورانی نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت جیسے مقام میں نہیں پہنچایا؟ یہ سب کچھ تو ہو چکا، آگے کون سی چیز باقی رہی؟ اس پر حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی حق تعالیٰ کی طرف نظر کریں گے۔ بس خدا کی قسم، کوئی نعمت جو ان کو عطا ہوئی ہے دولت دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے گی۔ رزقنا اللہ سبحانہ و تعالی بمنہ و فضلہ۔ نمبر 6، آخرت میں کفار کے چہرے، یعنی عرصات محشر میں جس طرح کفار فجار کے چہروں پر سخت ذلت و ظلمت چھائی ہوگی، جنتیوں کے چہرے اس کے خلاف ہوں گے۔ سیاہی اور رسوائی کیسی، وہاں تو نور ہی نور اور رونق ہی رونق ہوگی، بمثلھا، اس کے برابر۔ نمبر 1، وترہقہم ذلہ، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ نمبر 2، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو، مَكَانَكُمْ، کھڑے رہو اپنی اپنی جگہ، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے شریک۔ نمبر 3، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر
توڑا دیں گے ہم آپس میں ان کو۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور کہیں گے ان کے شریک کہ تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، سو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے بیچ میں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی۔ نمبر 4 ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس سے پہلے کیا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا۔ وضل عنہم ما، اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی بدی سے زائد نہ ہوگا، کم سزا دیں یا بعض برائیوں کو بالکل معاف کر دیں، ان کو اختیار ہے۔ نمبر 2، یعنی ان کے چہرے اس قدر سیاہ و تاریک ہوں گے گویا اندھیری رات کی تہیں ان پر جما دی گئی ہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ نمبر 3، یعنی جن کو تم نے اپنے خیال میں خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا یا جن کو خدا کے بیٹے بیٹیاں کہتے تھے، مثلا مسیح علیہ السلام جو نصارہ کے نزدیک ابن اللہ بلکہ عین اللہ تھے، یا ملائکۃ اللہ یا احبار و رہبان کہ انہیں بھی ایک حیثیت سے خدائی کا منصب دے رکھا تھا، یا اصنام و اوثان جن پر مشرکین مکہ نے خدائی کے اختیارات تقسیم کر رکھے تھے، سب کو حسب مراتب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہونے کا حکم ہوگا۔ نمبر 4، باطل معبودوں کی کفار سے بیزاری، یعنی اسی وقت عجیب افراتفری اور نفسی ہوگی، عابدین و معبودین میں جدائی پڑ جائے گی، اور دنیا میں اپنے اوہام و خیالات کے موافق جو رشتے جوڑ رکھے تھے سب توڑ دیے جائیں گے۔ اس ہولناک وقت میں جب مشرکین کو اپنے فرضی معبودوں سے بہت کچھ توقعات تھی، وہ صاف جواب دے دیں گے کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق، تم جھوٹ بکتے ہو، ہماری بندگی کرتے تھے، تم اپنے عقیدہ کے موافق جس چیز کو پوچھتے تھے اس کے لیے وہ خدائی صفات تجویز کرتے تھے جو فی الواقع اس میں موجود نہیں تھی، تو حقیقت میں وہ عبادت اور بندگی واقع مسیح یا ملائکہ کی نہ ہوئی اور نہ حقیقت میں بے جان مورتیوں کی پوجا تھی۔ محض اپنے خیال اور وہم یا شیطان لعین کے پرستش کو فرشتے یا نبی یا نیک انسان یا کسی تصویر وغیرہ کے نامزد کر دیتے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ ہماری رضا یا اذن سے تم نے یہ حرکت نہیں کی، ہم کو کیا خبر تھی کہ انتہائی حماقت و سفاہت سے خدا کے مقابلے میں ہمیں معبود بنا ڈالو گے۔ تنبیہ، یہ گفتگو اگر حضرت مسیح علیہ السلام وغیرہ ذوی العقول مخلوق کی طرف مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں، اور اصنام بتوں کی طرف جانب ہو تو کچھ بعید نہیں کہ حق تعالی مشرکین کی انتہائی مایوسی اور حسرت ناک درماندگی کے اظہار کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے پتھر کی مورتیوں کو گویا کر دے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، حامیم سورہ سجدہ رکوع نمبر 3۔ کانوا یفترون، جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ نمبر 1، قل من یرزقکم من السماء والارض، تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ نمبر 2، امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا۔ نمبر 3، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 4، ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی۔ نمبر 5، فسیقولون اللہ، سو بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ فقل فلا تتقون، تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو۔ فذلکم اللہ ربکم الحق، سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر کیا رہ گیا سچ کے پیچھے مگر بھٹکنا۔ فانا تصرفون، سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو۔ نمبر 6، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ کیا یہ ایمان نہ لائیں گے۔ نمبر 7، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو پیدا کرے خلق کو پھر دوبارہ زندہ کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا، تو کہے کہ اللہ پہلے پیدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، سو کہاں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جھوٹے اور بے اصل توہمات سب رفع چکر ہو جائیں گے، ہر شخص بھی رأی العین مشاہدہ کرے گا کہ اس سچے مالک کے سوا رجوع کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور ہر ایک انسان کو اپنے تمام برے بھلے اعمال کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا وزن رکھتے ہیں۔ نمبر 2، آسمان کی طرف سے بارش اور حرارت شمس وغیرہ پہنچتی ہے اور زمینی مواد اس کے ساتھ ملتے ہیں، تب انسان کی روزی مہیا ہوتی ہے۔ نمبر 3، یعنی ایسے عجیب و غریب محیر العقول طریقہ سے کسی نے کان اور آنکھ پیدا کی پھر ان کی حفاظت کا سامان کیا۔ کون ہے جو ان تمام قوائے انسانی کا حقیقی مالک ہے کہ جب چاہے عطا فرما دے اور جب چاہے چھین لے۔ نمبر 4، مثلا نطفہ یا بیضہ سے جاندار کو، پھر جاندار سے نطفہ اور بیضہ کو نکالتا ہے، یا روحانی اور معنوی طور پر جو شخص یا قوم مردہ ہو چکے ان میں سے زندہ دل افراد پیدا کرتا ہے اور زندہ قوموں کے خلاف پر ان کی بدبختی سے موت طاری کر دیتا ہے۔
نمبر 5 یعنی دنیا کے تمام کاموں کی تدبیر و انتظام کون کرتا ہے؟ نمبر 6 اللہ خالق و مالک اور مدبر الامور ہے۔ مشرکین کو بھی اعتراف تھا کہ یہ امور کلیہ اور عظیم الشان کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا کہ جب اصل خالق و مالک اور تمام عالم کا مدبر اسی کو مانتے ہو، پھر ڈرتے نہیں کہ اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤ۔ معبود تو وہی ہونا چاہیے جو خالق کل، مالک الملک، رب مطلق اور متصرف علی الاطلاق ہو۔ اس کا اقرار کر کے کہاں الٹے پاؤں واپس جا رہے ہو؟ جب سچا وہی ہے تو سچ کے بعد بجز جھوٹ کے کیا رہ گیا؟ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ اوہام میں بھٹکنا عاقل کا کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7 یعنی اللہ نے ازل سے ان متمرد سرکشوں کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا جس کا سبب علم الہی میں ان کی سرکشی اور نافرمانی ہے۔ اس طرح خدا کی لکھی ہوئی بات ان پر فسق و نافرمانی کی وجہ سے راست آئی تو فکون پلٹے جاتے ہو۔ نمبر 1 قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، پوچھ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو راہ بتلائے صحیح؟ قل اللہ یہدی الی الحق، تو کہے کہ اللہ راہ بتلاتا ہے صحیح۔ افمن یہدی الی الحق، تو اب جو کوئی راہ بتائے صحیح، احق ان یتبع، اس کی بات ماننی چاہیے، ام لا یہدی، یا اس کی جو آپ نہ پائے راہ، الا ان یہدی، مگر جب کوئی اسے راہ بتلائے۔ فما لکم کیف تحکمون، سو کیا ہو گیا تم کو، کیسا انصاف کرتے ہو؟ نمبر 2 وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور وہ اکثر چلتے ہیں محض اٹکل پر۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سو اٹکل کام نہیں دیتی حق بات میں کچھ بھی۔ نمبر 3 ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور وہ نہیں یہ قرآن کے کوئی بنا لے اللہ کے سوا۔ نمبر 4 ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی۔ نمبر 5 وتفصیل الکتاب، اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے۔ نمبر 6 ام یقولون افترا، کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا لایا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ، تو کہہ دے کہ تم لے آؤ ایک ہی سورت۔ تفسیر۔ نمبر 1 مبدا و معاد کا اثبات، یہاں تک مبدا کا ثبوت تھا، اب معاد کا ذکر ہے، یعنی جب اعتراف کر چکے کہ زمین، آسمان، سما، بصر، موت و حیات سب کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا وہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور دہرا دینا بھی اسی کا فعل ہو سکتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی زبانی جب وہ خود اس دہرانے کی خبر دیتا ہے تو اس کی تسلیم میں کیا عذر ہے؟ مبدا کا اقرار کر کے معاد کی طرف سے کہاں پلٹے جاتے ہو؟ نمبر 2 ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، مبدا و معاد کے بعد درمیانی وسائط کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جس طرح اول پیدا کرنے والا اور دوبارہ جلانے والا وہی خدا ہے، ایسے ہی معاد کی صحیح راہ بتلانے والا بھی کوئی دوسرا نہیں، خدا ہی بندوں کی صحیح اور سچی رہنمائی کر سکتا ہے۔ مخلوق میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب اس کی رہنمائی کے محتاج ہیں، اسی کی ہدایت اور رہنمائی پر سب کو چلنا چاہیے۔ بت مسکین تو کس شمار میں ہے جو کسی کی رہنمائی سے بھی چلنے کی قدرت نہیں رکھتے؟ بڑے بڑے مقربین انبیاء و ملائکہ علیہ السلام بھی برابر یہ اقرار کرتے آتے ہیں کہ خدا کی ہدایت و دستگیری کے بدون ہم میں قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی رہنمائی بھی اسی لیے بندوں کے حق میں قابل قبول ہے کہ خدا بلا واسطہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر یہ کس قدر ناانصافی ہے کہ انسان اس ہادی مطلق کو چھوڑ کر باطل اور کمزور سہارے ڈھونڈے، یا مثلا احبار اور رہبان، برہمنوں اور محنتوں کی رہنمائی پر اندھا دھند چلنے لگے۔ نمبر 3 توحید کے علاوہ ہر نظریہ ظن و تخمین ہے۔ جب معلوم ہو چکا کہ مبدا، معید اور ہادی وہی اللہ ہے تو اس کے خلاف شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی دلیل و برہان ہے جس کی بنا پر توحید کے مسلک قدیم و قدیم کو چھوڑ کر ضلالت کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے جنون و اوہام اور اٹکل پچو باتوں کے کوئی چیز نہیں، بھلا اٹکل کے تیر حق و صداقت کی بحث میں کیا کام دے سکتے ہیں؟ نمبر 4 قرآن اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا مشرکین محض ظن و تخمین کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ پیروی کے قابل اس کی بات ہے جو صحیح راستہ بتلائے۔ اسی مناسبت سے یہاں قرآن کریم کا ذکر شروع کیا کہ آج دنیا میں وہی ایک کتاب صحیح راستہ بتلانے والی اور جنون و اوہام کے مقابلے میں سچے حقائق پیش کرنے والی ہے۔ اس کے علوم و معارف، احکام و قوانین اور معجزانہ فصاحت و جزالت پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جو خداوند قدوس کے سوا کوئی دوسرا شخص بنا کر پیش کرے۔ پورا قرآن تو بجائے خود
رہا اس کی ایک صورت کا مثل لانے سے بھی تمام جن و انس عاجز ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کا کلام الہی ہونا اس سے ظاہر ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ سابقہ کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، ان کے اصل مضامین کی حفاظت اور ان کی پیشین گوئیوں کی صداقت کا اعلانیہ اظہار کرتا ہے۔ نمبر 6، یعنی احکام الہی اور ان حقائق و معارف کو جو پچھلی کتابوں میں نہایت اجمالی طور پر مذکور تھیں کافی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں عقل کے لیے شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایسا جامع، بلیغ، پرحکمت اور نور صداقت سے بھرا ہوا کلام رب العالمین ہی ہو سکتا ہے۔ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایسی اور بلا لو جس کو بلا سکو من دون اللہ، اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ نمبر 1، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بات یہ ہے کہ جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پہ انہوں نے قابو نہ پایا تھا۔ نمبر 2، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت۔ نمبر 3، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور بعض ان میں یقین کریں گے قرآن کا۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض نہ یقین کریں گے۔ وربک اعلم بالمفسدین، تیرا رب خوب جانتا ہے شرارت کرنے والوں کو۔ نمبر 4، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام۔ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم پر ذمہ نہیں میرے کام۔ وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو۔ نمبر 5، وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تو سنائے گا بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو۔ تفسیر۔ نمبر 1، کفار کو قرآن کریم کا چیلنج، یعنی اگر میں بنا لایا ہوں تو تم بھی میری طرح بشر ہو، سب مل کر ایک صورت جیسی بنا لاؤ، ساری مخلوق کو دعوت دو، جن و انس کو جمع کر لو، تمام جہان کے فصیح و بلیغ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ اکٹھے ہو کر ایک چھوٹا سا کلام قرآن کی مانند پیش کر دو تو سمجھ لیا جائے گا کہ قرآن بھی کسی بشر کا کلام ہے جس کا مثل دوسرے لوگ لا سکتے ہیں، مگر محال ہے کہ ابدالآباد تک کوئی مخلوق ایسا حوصلہ کر سکے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں تہذیب اخلاق، تمدن و معاشرت، حکومت و سیاست، معرفت و روحانیت، تزکیہ نفوس، تنویر قلب، غرضے کے وصول اللہ اور تنظیم و رفاہیت خلائق کے وہ تمام قوانین و طرق موجود ہیں جن سے آفرینش عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی تدوین و ترتیب کہ ایک امی قوم کے امی فرد سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان تمام علوم ہدایت کے تکفل کرنے کے ساتھ اس کتاب کا غلغلہ انداز، فصاحت و بلاغت، جامع و مؤثر اور دلربا طرز بیان، دریا کا تموج، سہل ممتنع، سلامت و روانی، اسالیب کلام کا تفنن اور اس کی لذت و حلاوت اور شہنشاہانہ شان و شکوہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑے زور شور اور بلند آہنگی سے سارے جہان کو مقابلے کا چیلنج دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کے جمال جہاں آرانے غیب کی نقاب الٹی اور اولاد آدم کو اپنے سے روشناس کیا، اس کا برابر یہی دعویٰ رہا ہے کہ میں خدا قدوس کا کلام ہوں۔ اور جس طرح خدا کی زمین جیسی زمین، خدا کے سورج جیسا سورج، خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے سے دنیا عاجز ہے، اس طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی۔ قرآن کے مٹانے کی لوگ سازشیں کریں گے، مکر گانٹھیں گے، مقابلے کے جوش میں کٹ مریں گے، اپنی مدد کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت دیں گے، کوئی ہیلا، کوئی تدبیر، کوئی داؤ پیچ اٹھا نہ رکھیں گے، اپنے کو دوسروں کو مصیبت میں ڈالیں گے، سارے مصائب و دواہی کا تحمل ان کے لیے ممکن ہوگا، مگر قرآن کی چھوٹی سی صورت کا مثل لانا ممکن نہ ہوگا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10۔ اس مسئلہ پر ہم نے اعجاز القرآن کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جسے شوق و ملاحظہ کریں۔ نمبر 2، قرآن کی تکذیب محض نافہمی اور تعصب کی وجہ سے ہے، یعنی قرآن کو مفترا کہنا سمجھ کر نہیں، محض جہل و صفاحت اور قلت تدبر سے ہے۔ تعصب و عناد انہیں اجازت نہیں دیتا کہ ٹھنڈے دل سے قرآن کے حقائق اور وجوہ اعجاز میں غور کریں۔ بد فہمی یا قوائے فکریہ کے ٹھیک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جب قرآن پاک کے دلائل و عجائب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے تو جھٹلانا شروع کر دیا۔ نمبر 3، بعض مفسرین نے تاویل کے معنی تفسیر کے لیے ہیں، یعنی مطالب قرآن ان کے دماغ میں نہیں اترتے، اور بعض نے قرآنی پیشین گویاں مراد لی ہیں، یعنی تکذیب کی ایک وجہ بعض
سادہ لوگوں کے حق میں یہ بھی ہے کہ مستقبل کے متعلق قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کے وقوع کا بھی وقت نہیں آیا، لہذا وہ منتظر رہیں کہ ان کا ظہور کب ہوتا ہے، مگر سوچنا چاہیے کہ وجہ تکذیب کی کیسی ہو سکتی ہے، زائد توقف کی وجہ تو ہو۔ نمبر 4 یعنی آگے چل کر ان میں کچھ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، انہیں چھوڑ کر باقی جو لوگ شرارت پر قائم رہیں گے، خدا سب کو خوب جانتا ہے، موقع پر مناسب سزا دے گا۔ نمبر 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بیزاری کا حکم، یعنی اگر ایسے دلائل و براہین سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے، تم سمجھانے پر نہیں مانتے تو اب تمہارا راستہ الگ الگ ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کا، ہر ایک کو اس کے عمل کا ثمرہ مل کر رہے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ، اگر اللہ کا حکم غلط پہنچاؤں تو میں گناہ گار ہوں، اور میں سچ لاؤں تم نہ مانو تو گناہ تم پر ہے، بہرحال ماننے میں کسی طرح تمہارا نقصان نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہوں۔ نمبر 1 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن۔ نمبر 3 يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ نمبر 4 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا، بِلِقَاءِ اللَّهِ، اللہ سے ملنے کو، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ آئے وہ راہ پر۔ نمبر 5 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز، الَّذِي نَعِدُهُمْ، ان وعدوں میں سے جو کیا ہم نے ان سے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا وفات دے تجھ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، سو ہماری ہی طرف ہے ان کو لوٹنا، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو کرتے ہیں۔ نمبر 6 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول ان کا، فیصلہ ہوا ان میں انصاف۔ تفسیر نمبر 1 کفار اندھے اور بے عقل ہیں، بعض لوگ بظاہر قرآن شریف اور آپ کا کلام مبارک سنتے ہیں اور آپ کے معجزات و کمالات دیکھتے ہیں، مگر دیکھنا سننا وہ نافع ہے جو دل کے کانوں اور دل کی آنکھوں سے ہو، یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ دل کے بہروں کو اپنی بات سنا دیں، بحالے کہ وہ سخت بہراپن کی وجہ سے قطعاً کسی کلام کو نہ سمجھ سکتے ہوں، یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھلا دیں جبکہ انہیں کچھ بھی نہ سوچتا ہو۔ موضح القرآن میں ہے کہ یعنی کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں، اس توقع پر کہ آپ ہمارے دل پر تصرف کر دیں جیسا بعضوں پر ہو گیا، سو یہ بات اللہ کے ہاتھ ہے۔ بعض مفسرین نے لا یعقلون سے مطلق عقل کی اور لا یبصرون سے بصیرت کی نفی مراد لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے اندھے بہرے جو علاوہ نہ سننے اور نہ دیکھنے کے ہر قسم کی سمجھ بوجھ سے محروم ہیں، ان کو آپ کس طرح سننا اور دکھا کر منوا سکتے ہیں۔ نمبر 2 یعنی جن کے دل میں اثر نہیں ہوتا، یہ انہی کی تقصیر ہے، خود اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے انہوں نے قوائے ادراکیہ کو تباہ کر لیا ہے، ورنہ اصل فطرت سے ہر آدمی کو خدا نے سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ نمبر 3 دنیاوی زندگی کی حقیقت، یعنی معاشر کے ہولناک احوال و حوادث کو دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر حقیر و قلیل نظر آئے گا گویا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہ تھے، اور افسوس کریں گے ساری عمر کیسے فضول اور بیکار گزری، جیسے آدمی گھنٹہ 2 گھنٹہ یوں ہی گپ شپ میں بیکار گزار دیتا ہے۔ نیز وہاں کی زہرہ گداز مصائب کو دیکھ کر خیال کریں گے گویا دنیا میں کچھ مدت قیام ہی نہ ہوا، جو یہ وقت عالیہ گھڑی 2 گھڑی ٹھہرے، اور یہاں آپ ہنسے، کاش وہاں کی مدت قیام کچھ طویل ہوتی تو یہ دن اس قدر جلد نہ دیکھنا پڑتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ یعنی قبر میں ٹھہرنے کی مدت کو 1 گھڑی کے برابر سمجھیں گے، واللہ عالم۔ نمبر 4 مگر کچھ مدد نہ کر سکیں گے، نفسی نفسی پڑی ہوگی، بھائی بھائی کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سورہ مومنون رکوع نمبر 6۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ عبس رکوع نمبر 1۔ نمبر 5 باقی جنہوں نے لقاء اللہ کی تصدیق کی اور سیدھے راہ پر چلے وہ سراسر فائدے میں ہیں۔ نمبر 6 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کا ایفا، یعنی ہم نے کفار کو عذاب دینے اور اسلام کو غالب و منصور کرنے کے جو وعدے کیے ہیں، خواہ ان میں سے بعض وعدے کسی حد تک آپ کی موجودگی میں پورے کر کے دکھلا دیے جائیں،
جیسے بدر وغیرہ میں دکھلا دیا یا آپ کی وفات ہو جائے، اس لیے آپ کے سامنے ان میں سے بعض کا ظہور نہ ہو۔ باہر صورت یہ یقینی ہے کہ وہ سب پورے ہو کر رہیں گے۔ اگر کسی مسئلہ سے دنیا میں ان کفار کو سزا نہ دی گئی تو آخرت میں ملے گی۔ ہم سے بچ کر کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ان کے تمام اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ غلبہ اسلام کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوا اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے ہاتھوں ہوا۔ گویا نتوفینکا میں اشارہ اس طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔